جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ واسطے بنا لے، جادوگر واجب القتل ہے، کرے گا کون؟ آپ بندوق اٹھا کے کریں گے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ سے اس کا سوال نہیں ہونا۔ اگر کوئی ایسا ہوتا جو اس مقام کو کراس کر جائے اور نماز سے آزاد ہو جائے تو سب سے پہلے امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ شان نہ اسے ارکان اسلام کا پتہ ہو، نہ عبادت کا طریقہ آتا ہو، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہو، بالکل منہ موڑا ہوا ہے۔ اور دنیا کی بات کر کے دیکھ لے آپ، ہر فن کا ماہر آپ کو ملے گا، ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ انسان جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ ان باتوں کی گواہی دینے والا حقیقت میں لا الہ الا اللہ کے معانی کو بھی جانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو بھی سمجھتا ہے، تبھی وہ انسان مسلمان کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد پھر ان کے تقاضوں کا انکار کر دے یا اس کے مفہوم و معانی کا انکار کر دے تو اس کا یہ زبانی قولی خالی دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہونے کا دعوے دار اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ انہیں نواقض اسلام کہا جاتا ہے، جو بہت سارے کام ہیں، اور ان میں 10 مشہور جن کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور اس میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنا دینا، اللہ کی عبادت میں، یعنی وہ عمل جو خالص اللہ کی عبادت ہے وہ عمل کسی اور کے لیے بھی کرنا اور کسی اور کو بھی وہ مقام اور وہ مرتبہ دینا، یہ انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور دلیل اس کی مالک کا فرمان سنیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مالک نے اس بات کو کبھی معاف نہیں کرنا کہ کوئی اس کا شریک بنائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے گا اسے معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی توبہ کیے بغیر مشرک مر جاتا ہے، اپنے شرک سے توبہ نہیں کرتا، حالت شرک پہ اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو وہ شخص اللہ کے ہاں معافی کا حقدار نہیں ہے، اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ کبائر کی صورت میں ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہیں، اللہ چاہے گا جس کے لیے معاف کر دے گا، اور جس کے لیے معافی نہیں چاہے گا اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن شرک والا معاملہ، شرک اکبر کا ماجرا اتنا خطرناک ہے کہ یہ سزا پانے کے بعد بھی مشرک کے لیے بخشش کا کوئی پیغام نہیں ہے،
کہ یہ کچھ عرصے جہنم میں سزا پائے اور پھر اللہ کی جنت میں چلا جائے۔ مالک کا فرمان سنیے، انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کی جنت اس پہ حرام ہے، یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ جتنا اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزر جانا ناممکن ہے، اسی طرح مشرک کا جنت کے دروازے میں داخل ہو جانا ناممکن ہے۔ جب اس میں جنت حرام ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَمَأْوَاهُ النَّارُ، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، یہ مشرک کا ٹھکانہ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ جہنم کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ تو نواقض اسلام میں سے سب سے پہلا ناقض وہ شرک اکبر ہے۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے، وہ معاملات جو خالص ایک اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ رکوع کی شکل میں ہو، وہ سجدے کی شکل میں ہو، وہ پکار کی شکل میں ہو، وہ ذبح کی شکل میں ہو، عبادت کی کوئی قسم ہو، مالی ہو یا قولی ہو، ہر قسم کا حقدار اللہ ہے۔ لیکن کوئی اللہ کے لیے بھی ذبح کرے اور مزارات کے لیے، بزرگوں کی قبروں کے لیے یا کسی پتھر اور صنم کے لیے بھی ذبح کرے، تو یہ اللہ کی عبادت میں اس کو حصے دار بنا کر شرک اکبر کا جرم کر رہا ہے۔ یہ مجرم معاف نہیں ہوگا، اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری بات جو ایک مسلمان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتی ہے، جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ واسطے بنا لے اور ان واسطوں کو پکارے، ان سے اپنے ہر حاجت کو طلب کرے، اور وہ یہ سمجھ لے کہ ان واسطوں کے بغیر اللہ نہیں سنتا، اللہ سے کچھ لینا ہے تو اللہ نے نہیں دینا، ہاں ان کو پکارو یہ اللہ سے لے کر دیں گے، اللہ ڈائریکٹ کسی کی نہیں سنتا۔ یہ وہ بدعقیدگی ہے جو انسان کو وادی ایمان سے محروم کر دیتی ہے، کیونکہ یہ حکم ہے کہ اللہ کو پکارو۔ وقال ربکم، یہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے، یہ تمہارے رب کا کہنا ہے، یہ رب کا فرمانا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں۔ اور جو یہ سمجھے کہ اللہ نہیں سنتا، یہ ہمارے واسطے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کو ہم نے پکارنا ہے، ان سے ہم نے مانگنا ہے، ان کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو یہ ایمان کی لذت سے محروم ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مشرکوں کو، کفار کو کافر نہ جانے، بلکہ انہیں بھی صحیح قرار دے کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کفار بھی حق پر ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، ہم بھی جنتی ہیں، تو اس نے تو اسلام کے عقد کو ہی توڑ دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ حق صرف اسلام ہے، اسلام کی علاوہ اگر کسی چیز کا کوئی بندہ اس کو تلاش کرتا ہے، مانتا ہے اور اس پر اپنا ایمان رکھتا ہے، تو اس نے جنت کے راستے کو چھوڑ دیا۔ حق صرف وہی ہے جو اسلام ہے، اس کے بعد سب باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی کفار کو بھی حق پہ جانے، ان کے مذہب کو درست سمجھے، یہاں پہ یاد رکھیے کہ کفار کو، اہل شرک کو، مشرکوں کو صحیح جاننے سے مراد کیا ہے؟ ازلی کافر، شک والا کافر نہیں۔ یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ وہ مسلمانوں پہ کبائر کے ارتکاب کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور پھر عوام الناس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ فلاں کام کر کے کافر ہو گیا، اس کو کافر مانو۔ تو یہاں جو دو ٹوک فیصلہ ہے کہ جو ازلی کافر ہے، ابدی کافر ہے، جس کا کفر واضح ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، شبے والا نہیں ہے، اوپن کھل کے وہ کفر کر رہا ہے، کفر بواہ ہے۔ اب مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ کفار کو باطل پر مانے، مشرکین کو باطل پر مانے، اور حق پر صرف اہل ایمان کو سمجھے۔ کوئی ایسا سمجھتا ہے تو مسلمان، اور اگر کوئی کہے نہیں ہم بھی ٹھیک ہیں، صنم پرست بھی ٹھیک ہیں، ستارہ پرست بھی ٹھیک ہیں، آگ کے پجاری بھی ٹھیک ہیں، اور یہ سب
جنت میں جانے کے مختلف راستے ہیں، ان کا مذہب بھی ٹھیک ہے، ہمارا مذہب بھی ٹھیک ہے، تو پھر اس نے نواقض اسلام میں سے ایک ناقض کا ارتکاب کیا، ایک ایسے عمل کا ارتکاب کیا، ایک ایسے عقیدے کو اپنایا جو اس کو وادی ایمان سے اور لذت ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حقیقی لذت عطا فرمائے کہ جب ہم نے یہ اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم نے ایمان کے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور جس نے اس کا اقرار نہیں کیا وہ کفر کی وادی میں ہے، تو وہ مذہب باطل ہے، اس کا عقیدہ باطل ہے، اسلام کی دولت سے محروم رہ کر حقیقت میں وہ جنت سے محروم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے فلاں اور فلاں کا طریقہ وہ زیادہ افضل ہے، یا آپ کے فیصلے سے فلاں پنچایت کا فیصلہ، فلاں برادری کا فیصلہ، فلاں جرگے کا فیصلہ، فلاں ادارے کا فیصلہ وہ زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، یہ جو لوگوں کے خود تراشے ہوئے قوانین ہیں، وضعی قوانین ہیں، وہ ان قوانین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے فیصلوں سے بہتر جانے، طاغوت کے فیصلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر جانے، تو بالاتفاق اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ یہ اسلام کو چھوڑ دینے والی بات ہے، یہ اسلام سے نکل جانے والی بات ہے۔ سب سے افضل بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہے، آپ شریعت کی ہر بات اللہ کی وحی سے کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے بہتر کسی اور کے فیصلے قرار دے رہا ہے، وہ اسلام کا انکار کر رہا ہے، وہ اسلام سے مرتد ہو رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فیصلہ، آپ کا دیا ہوا حکم، وہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے کامل ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کسی بات سے نفرت رکھے، بغض رکھے، تو یہ کھلا کفر کر رہا ہے، اگرچہ وہ اس حکم پر عمل بھی کرتا ہو، عمل کرتا ہے لیکن دل سے نفرت ہے، اس عمل سے نفرت ہے، بغض اور عداوت ہے، دل کے اندر سکون نہیں ہے، راضی نہیں ہے، عمل کر رہا ہے، تو چونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی لائی ہوئی کسی چیز سے بغض اور عداوت رکھ رہا ہے، نفرت رکھ رہا ہے، تو یہ اسے وادی ایمان سے نکال دیتی۔ مالک کا فرمان سنیے، قل اب اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ و آیاتہ و رسولہ، اللہ کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنتم تستہزئون، تم ان سے مذاق کرتے ہو، اللہ سے، اس کی آیات سے، اس کے رسول سے ان کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب معذرت پیش نہ کرو، اب بہانے نہ بناؤ، تم کفر کر چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ تو اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کی کسی آیت کا، نشانی کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا، شریعت کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا، یہ کفر ہے۔ ہاں یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے کسی مسئلے پر عمل نہ کرنا ہو سکتا وہ گناہ ہو، لیکن اس کو مذاق اڑانا، اس سے بغض رکھنا، اس سے نفرت رکھنا، یہ آپ کو وادی ایمان سے نکال دے گا۔ میں آپ کو مثال دے کر بتاتا ہوں، کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا، داڑھی نہ رکھنا ایک گناہ ہے، لیکن ایک شخص اس داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، اس داڑھی سے نفرت کرتا ہے، دل کے اندر اس کے بغض اور عداوت ہے اس داڑھی پر۔ پردہ نہ کرنا عورتوں کا گناہ ہے، لیکن کوئی مردے کا مذاق اڑائے، پردے سے نفرت کرے، پردے دار عورت کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر آگ لگ جائے، بغض و عداوت پیدا ہو جائے، تو اسلام کی کسی چیز کا مذاق اڑانا،
آپ نے اکثر لطیفوں میں، شعر و شاعری میں جنت کا مذاق، فرشتوں کا مذاق، حوروں کا مذاق، یہ عام مجلسیں اور اس مجالس کی رونقوں کو بحال کرنے کے لیے، ہنسنے اور ہنسانے کے لیے اس طرح کے لطیفے اور اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق ہے اور یہ کفر ہے۔ لا تعتذروا، اب معذرتیں پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ تو بھائی معاملہ بڑا خطیر ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے شریعت کی حفاظت کے ساتھ۔ اگر آپ شریعت کے کسی مسئلے پر عمل نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے آپ صرف گناہ تک رکے ہوئے ہوں، لیکن اگر اسلام کی کسی بات سے آپ کو نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے اور آپ اس کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر آپ کفر کی وادی کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی طرح جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، اس پر راضی ہونا، کروانا، یہ تمام اسی قبیل سے ہیں۔ جادوگر کی سزا اسلام میں گردن زنی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہم ہر بار اپنی بات کو دہراتے ہیں اور پھر یہاں پر دہرا دیں کہ اسلام نے جتنی بھی حدود کے نفاذ کی بات کی ہے اس کا تعلق حاکم وقت سے جوڑا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ فلاں کام کرنے والا واجب القتل ہے تو یہ واجب القتل کا اختیار نہ مسجد کے امام کو ہے، نہ محلے کے کسی دیندار نوجوان کو ہے، نہ کسی پارٹی اور پنچایت کو ہے، یہ اختیار صرف حاکم وقت کو ہے۔ اور حاکم وقت جس کو بھی اختیار دے دے، وہ یہ ذمہ داری جس کے بھی لگا دے۔ جادوگر واجب القتل ہے، کرے گا کون؟ آپ بندوق اٹھا کے کریں گے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ سے اس کا سوال نہیں ہونا۔ اسلام نے جتنی حدود بیان کی ہیں، وہ زانی کی سزا ہو، وہ چور کی سزا ہو، وہ شرابی کی سزا ہو، وہ جادوگر کی سزا ہو، وہ مرتد کی سزا ہو، کسی کو واجب القتل کہہ کر آپ اس کو ہلاک نہیں کر سکتے، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ آپ کا کام زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس مجرم کے بارے میں عدالت کو رپورٹ کر دو، عدالت تک اس کی بات پہنچا دو، حاکم تک اس کی بات پہنچا دو، حاکم کے نمائندوں تک اس کی بات پہنچا دو۔ اب اس پر سزا کا نفاذ یہ عدالت کا فیصلہ، یہ قاضی کا فیصلہ، یہ حاکم کا فیصلہ ہے اور یہ اختیار بھی ان کا ہے، یہ سوال بھی ان سے ہونا ہے۔ آپ نے بات پہنچا دی، حق ادا کر دیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ محلے کے 10 بندوں کو لے کر آپ اس پر ڈنڈوں اور چھریوں کے ساتھ حملہ آور ہو جاؤ اور مارنے کے بعد کو جی کہ اس نے قرآن جلایا تھا، اس نے فلاں گناہ کیا تھا، یہ واجب القتل ہو گیا تھا، فلاں مولوی صاحب نے اس کو واجب القتل قرار دے دیا تھا۔ آپ کا کام اسلامی ملک میں رہتے ہوئے عدالت تک بات کا پہنچانا ہے اور جج کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ اس کا گناہ اسلام کی حدود کے اندر شامل ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ہوتا ہے تو عدالت فیصلہ کرے گی، حاکم کا نمائندہ اس کو قتل کرے گا اور یہاں فتنے کی آگ ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب عوام اگر اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو فتنے کی آگ بھڑکے گی اور معاشرہ بربادی کے دروازوں پر پہنچ جائے گا۔ تو جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، جادو سیکھنے والا، سکھانے والا، اس پر راضی ہونے والا، یہ تمام اب وہ جادو کی مختلف قسمیں۔ آپ جادو کے ذریعے کسی کے دل کے اندر محبت پیدا کر رہے ہیں اس چیز سے جو اس کے دل میں اصلاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، یا کسی کو اس کے محبوب سے پھیر رہے ہیں، خامن کو بیوی سے پھیر دینا، اولاد کو ماں باپ سے پھیر دینا، ماں باپ کو اولاد سے پھیر دینا، یا کسی کو کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار کر دینے کے لیے تعویذ گنڈے کروا دینا، وہ محبت کے لیے ہو یا نفرت کے لیے ہو، یہ تمام چیزیں اسی زمرے کے اندر شامل ہوتی ہیں اور یہ کفر ہے۔ آئیے مولا کا فرمان سنتے ہیں، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، وہ دونوں کسی کو اس وقت تک کچھ سکھاتے نہیں تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، ہم ایک فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فَلَا تَكْفُرْ، تو کفر نہ کر۔ جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا، راضی ہونا،
یہ کفر ہے. انسان وادی ایمان سے نکل کر کفر کی وادیوں میں پہنچ جاتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا، ان کی پشپناہی کرنا، یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے. مسلمان کی مدد کرتا ہے، مسلمان کی پشپناہی کرتا ہے، اس کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کو دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی مسلمان وہ کفار کا ساتھی بن جائے مسلمانوں کے خلاف، تو آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے گا، یعنی کفار سے دوستی کرے گا، تو وہ پھر انہی میں سے ہوگا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو مسلمان کبھی کفار کا ساتھی بن کر مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتا. کوئی ایسا ظلم کرے، ایسا جرم کرے، تو اہل اسلام نے، سلف صالحین نے اس کے اس عمل کو ارتداد قرار دیا ہے، اور یہ نواقض اسلام میں سے ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک شریعت کی اتباع وہ فرض نہیں ہے، وہ اس پابندی سے آزاد ہو جاتے ہیں. جیسے بعض لوگ مثال دینے کے لیے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے آزاد تھے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کی شریعت کے آنے کے بعد، اب اس امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو شریعت محمدیہ سے آزاد ہو جائیں، ان پر اسلام کی شرطیں لاگو نہ ہوں، وہ ایسے مقام پر پہنچ جائیں جس مقام پر وہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں ان کا دل ہی اللہ اللہ کرتا رہے 24 گھنٹے، تو یہ کھلا کفر ہے. اور صوفیاء کے ہاں یہ آپ کو کثرت سے یہ کفر ملے گا. پیر صاحب بڑے پہنچے میں، تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، پیر صاحب کا دل 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا ہے. یہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جو یقین کا مرتبہ ہے وہ ان کو مل چکا ہے. حالانکہ اس یقین سے مراد تو موت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو پیروں فقیروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے بابے، یہ ہمارے حضرت اب یہ نماز نہیں پڑھتے، انہیں حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس مقام کو کراس کر چکے ہیں. اگر کوئی ایسا ہوتا جو اس مقام کو کراس کر جائے اور نماز سے آزاد ہو جائے، تو سب سے پہلے امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ شان ملتی. لیکن آپ آخری وقت تک نماز نماز نماز، آخری وصیت بھی آپ کی نماز کے بارے میں، تو اور کون ہو سکتا ہے؟ امیر عمر زخمی ہو رہے ہیں، ہوش میں آتے پہلا سوال اپنی نماز کے بارے میں کرتے ہیں. تو پیارے بھائی، کوئی ہستی ایسی نہیں جو اسلام کے کسی عمل سے آزاد ہو سکے کہ نہیں جی غیر محرم عورت کو دیکھنا مریدوں کے لیے تو حرام ہے، پیر کے لیے حلال ہے. پیر عورتوں کو گلے بھی لگائے، ان کے جسموں پہ ہاتھ بھی پھیرے، جو مرضی کرے. کیوں؟ پیر صاحب بڑے پہنچے میں، یہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب اسلام کی کوئی پابندی ان کے لیے پابندی نہیں ہے. تو کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کھلا ہوا کفر ہے. اسی طرح اللہ کے دین سے منہ موڑنا، کہ انسان نہ دین کو سیکھے نہ اس پہ عمل کرے، کلی طور پہ دین سے منہ موڑ لے، یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے. ایسے شخص کے کلمہ کا بھی اسے کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بعض جاہلوں کو تو یہاں تک کہتے ہوئے سنا کہ جی اسلام کی کوئی بات سیکھنی نہیں چاہیے. کیوں؟ کہ جب آپ سیکھ لو گے تو آپ کو ماننی پڑے گی، یارو سیکھو ہی نہ. دین اسلام کی بنیادی باتیں یہ ہر مسلمان پر فرض ہے سیکھنا. توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، موٹی موٹی باتیں جس سے آپ کے جنت اور جہنم کا مسئلہ حل ہو جائے. دین کی باریک بینیوں میں جانا یہ علماء کا کام ہے، لیکن عوام الناس کے لیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے توحید کو سیکھنا، عقیدے کو سیکھنا، ایمان کو سیکھنا، ارکان اسلام کو سیکھنا اور اسلام کے موٹے موٹے مسئلوں پہ عمل کرنا یہ لازم ہے.
اور جو اس سے کلی طور پہ اعراض کر لے، منہ موڑ لے، نہ دین کو سیکھے، نہ اسے توحید کا پتہ ہو، نہ اسے شرک کا پتہ ہو، نہ اسے ارکان اسلام کا پتہ ہو، نہ عبادت کا طریقہ آتا ہو، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہو، بالکل منہ موڑا ہوا ہے. اور دنیا کی بات کر کے دیکھ لیں آپ، ہر فن کا ماہر آپ کو ملے گا، اسلام کے بارے میں بات کریں گے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا، منہ موڑا ہوا ہے. تو مالک کا فرمان سنیے، والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ منہ موڑنا کفر ہے. اسلام کو اتنا سیکھنا ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، توحید کو سیکھ لے، عقیدے کو سیکھ لے، ارکان اسلام کا علم حاصل کر لے. تو پیارے بھائی، دین سے منہ نہ موڑیے بلکہ دین کو سیکھیے. یہ زندگی تھوڑی سی ہمیں ملی اسی لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں. وگرنہ مالک کا فرمان ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنها، وہ اللہ کی آیات سے منہ موڑ لے، منہ پھیر لے. تو منہ پھیرنے والے کا انجام کیا ہے؟ ان مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں جنہوں نے دین سے منہ موڑا، دین سیکھنے سے منہ موڑا. ان مجرموں سے خالق و مالک فرماتا ہے ہم انتقام لیں گے. تو شیخ الاسلام نے ان باتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اسلام کو ضائع کر دینے والے یہ امور، ان کا ارتکاب شغل میلے کے طور پہ، ہنسی مذاق کے طور پہ کیا جائے، یا سنجیدگی کے طور پہ کیا جائے، یا کسی کے خوف یا کسی لالچ کے تحت کیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں سوائے اس کے جس کو جبرن ایسا کروایا جائے، اسلام کے ان امور کا ارتکاب کروایا جائے جو اسلام سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں، لیکن جبرن، موت کا ڈر دے کر، گن پوائنٹ پر، اور اس کا دل مطمئن ہے اسلام کے ساتھ، تو اس کو اس زبان سے اقرار کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن کوئی جنت کا مذاق اڑائے، وقت گزاری کے لیے حوروں کا مذاق اڑائے، داڑھی کا مذاق اڑائے، اسلام کا مذاق اڑائے، ان باتوں کا ارتکاب کرے تو بھلے شغل میلے کے طور پہ کرے یا وہ سنجیدگی کے ساتھ کرے، وہ کسی بھی صورت میں کرے سوائے اقرار کے، جبر کے، تو وہ وادی ایمان سے محروم ہو جائے گا. پیارے بھائی، یہ کام بڑی سنجیدگی کے ساتھ سیکھنے والے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام پر باقی رہے، ہماری زبان سے کوئی ایسا قول صادر نہ ہو جو ہمیں دولت ایمان سے محروم کر دے. کیونکہ دنیا کا سب سے امیر آدمی، سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جس کو ایمان کی دولت مل گئی، اسلام کی دولت مل گئی. اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر رکھے، موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں اپنے پاس بلائے، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.